بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو غلط سے روکے، جو آپ پر تنقید کرے، آپ کے غلط کام پر آپ کو صحیح غلط میں تمیز کرنا سکھائے، اور بہترین تعریف وہ ہوتی ہے جو آپ کا ناقد کرے، جو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ جب آپ کی تعریف کرے تو وہ بہترین تعریف ہوتی ہے۔ حامد میر صاحب نے روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھا ہے۔ اس کالم میں حامد میر صاحب نے میرے سینئر ہیں، استادوں کی طرح ہیں، عمران خان صاحب پر بات کی ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر بات کی ہے، فیض احمد فیض پر بات کی ہے، فلسطین پر بات کی ہے، موجودہ جو اس وقت تنازع ہے مشرق وسطیٰ کا، امریکہ کی جو ڈیل ہے اس پر بات کی ہے، اور حامد میر صاحب نے کچھ تاریخی حقائق جمع کر کے ایک کالم میں پیش کی ہیں۔ یہ ویلاگ تھوڑا سا مختلف ہے، میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ یوسف السبائی مصر کے ایک معروف صحافی اور ادیب تھے۔ وہ مصر کے سب سے بڑے اخبار الاہرام سمیت کئی دیگر اخبارات کے ایڈیٹر رہے۔ انور السادات مصر کے صدر بنے تو انہوں نے یوسف السبائی کو اپنا وزیر ثقافت بنا دیا۔ وزیر بننے کے باوجود بھی انہوں نے افریقی اور ایشیائی ادیبوں کے ترجمان جریدے لوٹس کی ادارت جو ہے وہ نہیں چھوڑی۔ وہ لوٹس کے پھر بھی مدیر رہے۔ یہ ترقی پسند ادیبوں کا ترجمان جریدہ تھا جس کے اخراجات سابقہ سوویت یونین کی حکومت برداشت کرتی تھی، جو اس وقت سوویت یونین تھا، لیکن اس کا عربی ایڈیشن قاہرہ سے شائع ہوتا تھا اور مصری حکومت بھی اس جریدے کی سرپرستی کرتی تھی۔ حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ 1977 نومبر میں یوسف السبائی اس وفد میں شامل تھے جس نے انور السادات کی قیادت میں اسرائیل کا دورہ کیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسرائیل اور اردن دو ملک جو یو اے ای سے پہلے اسرائیل سے اس طرح کے معاہدے کر چکے ہیں، مصر اور اردن، جنہوں نے جو اب یو اے ای نے کیا ہے اور تسلیم کیا تھا۔ تو سادات اور یوسف السبائی دونوں پر بڑی کڑی تنقید کی گئی کہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ یوسف السبائی فروری 1978 میں افریقی اور ایشیائی ادیبوں کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے سائپرس پہنچے تھے۔ یہاں انہیں تنظیم آزادی فلسطین سے علیحدہ ہونے والے ابو نضال گروپ نے قتل کر دیا۔ اس قتل کے باوجود صدر انور السادات نے اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں سمجھوتے پر دستخط کیے۔ 2 سال کے بعد انور السادات کو بھی ایک فوجی پریڈ کے معائنے کے دوران مار دیا گیا۔ یوسف السبائی کے قتل کے بعد لوٹس کو ایک نئے ایڈیٹر کی ضرورت تھی۔ افریقی ملک انگولا میں افریقی اور ایشیائی ادیبوں کے انجمن کا اجلاس ہوا اور اس میں فیصلہ ہوا کہ لوٹس کی ادارت پاکستان کے معروف شاعر فیض احمد فیض کے سپرد کر دی جائے۔ اب مسئلہ اس میں یہ تھا کہ مصر کی خارجہ پالیسی تبدیل ہو گئی تھی اور بعد میں اس جریدے کو قاہرہ سے مصر سے شائع کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ جریدہ امریکی اور اسرائیلی پالیسیز پر تنقید کرتا تھا، ان کو بڑا کھل کے ٹکا کے کرٹیسائز کرتا تھا۔ اس اجلاس میں فلسطینی شاعر معین بیسبیو نے لوٹس کو بیروت سے، ابھی جو بیروت جہاں دھماکہ ہوا ہے اور جہاں ہمیشہ ایک ایسی حکومت رہی ہے جو ملٹی کلچرل ہے، جہاں چیزیں آسان تھیں، وہاں سے شائع کرنے کی تجویز دی۔ پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات کے مشیر ثقافت بھی تھے جنہوں نے یہ تجویز دی، معین بیسبیو صاحب۔ انہوں نے 1979 میں اس بیروت میں فیض احمد فیض کی یاسر عرفات مرحوم سے ملاقات کا اہتمام کیا، اور یوں جو لوٹس تھا میگزین، اس کی بیروت سے اشاعت شروع ہوئی۔ اب پہلے یہ قاہرہ سے پبلش ہوتا، پھر بیروت سے پبلش ہونے لگا۔ یہ لبنان میں خانہ جنگی کے آغاز کا زمانہ تھا اور فیض احمد فیض خرابی صحت کے باوجود اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر تحریک آزادی فلسطین کا حصہ بن گئے، کیونکہ ان کے دن رات فلسطینی مجاہدوں کے ساتھ گزرتے تھے اس میگزین کے سلسلے میں بھی۔ 2006 میں لبنان اور اسرائیل کی جنگ کے دوران حامد میر صاحب لکھتے ہیں، جب ان دنوں میں بھی جیو کا حصہ تھا، حامد میر صاحب نے بیروت میں کافی دن گزارے۔ اس جنگ کی رپورٹنگ کے دوران بیروت میں انہیں ایسے صحافی ملے جنہوں نے فیض احمد فیض کو قریب سے دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ فیض صاحب مصری گلوکارہ ام کلثوم کی جانب سے علامہ اقبال کے گائے گئے کلام کا حوالہ دے کر انہیں یہ بتاتے تھے۔ فیض احمد فیض فلسطینی صحافیوں کو بتاتے تھے کہ پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال کو فلسطینیوں سے بڑی محبت تھی۔ بیروت میں قیام کے دوران حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ ان کو اور مفتی اعظم فلسطین جناب امین الحسینی کی قبر پر
فاتحہ خوانی کی سعادت حاصل ہوئی اور پتہ چلا کہ مفتی صاحب مفتی امین الحسینی صرف ایک عالم دین نہیں تھے بلکہ فلسطینیوں کی مسلح جدوجہد کے بانیوں میں شامل تھے، اور ان کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے۔ مفتی امین صاحب اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات تھے۔ بیروت سے پاکستان واپسی پر حامد میر لکھتے ہیں کہ انہوں نے مفتی امین الحسینی اور بانی پاکستان کے درمیان کچھ خط و کتابت ہوئی تھی۔ اس خط و کتابت کو تلاش کیا تو اخوان المسلمون کے رہنما حسن البنا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کا سراغ بھی مل گیا، جو ڈاکٹر زوار حسین زیدی کی مرتب کردہ جناح پیپرز میں محفوظ ہے۔ حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ انہیں حیرت ہوئی کہ فلسطین کے بارے میں علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دو ٹوک موقف کو ہماری نصابی کتب میں، ہمارے کورس کی بکس میں زیادہ اہمیت کیوں نہیں دی گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور خطوط میں برطانیہ اور امریکہ کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ بعض جگہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ فلسطین کو مسئلہ کشمیر سے بھی جوڑا ہے۔ مسئلہ فلسطین پر 1933 سے 1947 کے دوران آل انڈیا مسلم لیگ نے 18 قراردادیں منظور کیں، جن میں حکومت برطانیہ پر شدید تنقید کی گئی تھی۔ یہ قراردادیں ان نام نہاد تاریخ دانوں کا منہ بند کر دینے کے لیے بہت ہیں جو گاہے گاہے تحریک پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد کے پیچھے برطانوی حکومت کا ہاتھ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سلام ہے فیض احمد فیض کی فکری دیانت کو، جنہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کے حکم پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مذمت سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ جو تنظیم ہے انجمن ترقی پسند مصنفین، یہ روس نواز ادیبوں کی انجمن تھی، لیکن فیض صاحب نے روس کو خوش کرنے کے لیے اقبال کی مذمت سے انکار کر دیا۔ بعد میں فیض صاحب نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کلام پیام مشرق کا اردو ترجمہ کیا۔ اب بہت سے ترقی پسند اپنے آپ کو صرف لبرل کہتے ہیں آج کل، اور ہر سال فیض ڈے مناتے ہیں، لیکن فیض ڈے پر فیض کی اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا ذکر نہیں کرتے۔ انہی لبرل دانشوروں میں کچھ صاحبان آج کل ہمیں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے فائدے گنوا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میاں افتخار حسین صاحب، یہ ANP ٹپیکل لبرل جماعت، انہوں نے جس طرح کی باتیں کی تھیں اور ان کے الٹے ہاتھ پر تشریف فرما تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، ایک لفظ انہوں نے اپنے منہ سے نہیں پھوٹا جب وہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی میں حالات کو دیکھتے ہوئے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب چپ بیٹھے ہوتے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں گھنے بن کے بیٹھے ہوتے، وہ ان کا حال تھا۔ تو سفارتی تعلقات قائم کرنے کے فائدے گنوا رہے ہیں۔ جب انہیں اقبال کا یہ شعر یاد دلایا جائے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا، جواب آتا ہے کہ اقبال ایک بنیاد پرست تھے۔ ان دانشوروں کے نزدیک اقبال رحمۃ اللہ علیہ سرکار برطانیہ کے زیر اثر تھے، آج کل اقبال بنیاد پرست ہیں۔ یہی معاملہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہے۔ ان کے بارے میں، قائد اعظم کے بارے میں خود ساختہ حقائق کے نام پر کہا گیا کہ انہوں نے 23 مارچ 1940 کی قرارداد انگریزوں کے کہنے پر منظور کرائی۔ یہ الزام لگانے والے اب ایک بات بھول رہے ہیں کہ 23 مارچ 1940 ہمیں یاد ہے، یہ ایک دن کا جلسہ نہیں تھا، یہ ایک دن کی گیدرنگ نہیں تھی، اور اس گیدرنگ میں صرف یہ قرارداد کہ پاکستان کا قیام پاکستان کی قرارداد منظور نہیں ہوئی تھی۔ 23 مارچ 1940 کو ایک علیحدہ وطن کی قرارداد کے ساتھ ساتھ ایک اور قرارداد اہلیان فلسطین کے حق میں بھی منظور ہوئی تھی۔ 30 جولائی 1946 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں یہودیوں کے بجائے صہیونیوں پر تنقید کی اور کہا کہ یہ امریکہ کی ناک کو پکڑ کر جدھر چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، لہٰذا امریکہ اور برطانیہ فلسطین سے نکل جائیں اور عربوں اور یہودیوں کو لڑ بھڑ کر اپنا مسئلہ حل کرنے دیں، جو آج کل ہوا ہے۔ 31 جولائی 1946 کے روزنامہ ڈان میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ اخبار مذکورہ بیان تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد دستور ساز اسمبلی نے 1947 کو قائد اعظم نے مفتی امین الحسینی کے خط میں یقین دلایا
کہ ہم آپ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ قائد اعظم کے خیالات کو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بھرپور طریقے سے آگے بڑھایا، اور اب وزیر اعظم عمران خان بھی کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی پالیسی وہی رہے گی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ میں آپ کو 2 کلپس یہاں دکھاتا ہوں۔ ایک کلپ وزیر اعظم عمران خان کا کلپ ہے جب وہ ایک عالمی فورم پر تھے اور انہوں نے تب یہ کہا تھا کہ پاکستان کی فلسطین پر پالیسی کیا ہے، اسرائیل کے بارے میں پالیسی کیا ہے۔ پہلا کلپ دیکھیے۔ There has to be a just settlement, a homeland for Palestinians. اب میں آپ کو دوسرا کلپ دکھاتا ہوں۔ یہ کلپ ہے کامران خان صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انٹرویو کا۔ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، اس ریسنٹ ڈیولپمنٹ پر کامران خان صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے سوال کیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے وہی موقف ٹکا کر ایک بار پھر بیان کیا جو انہوں نے پہلے ایک عالمی فورم پر بیان کیا تھا۔ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا۔ حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ الفاظ کہنا آسان نہیں تھا۔ وہ بھی پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرح ایک گول مول سا بیان دے سکتے تھے۔ دفتر خارجہ نے ہمارے کیا کہا؟ دور رس نتائج ہوں گے، بڑا دیکھنا پڑے گا، ایسی پالیسی ہے، ویسی پالیسی ہے، پاکستان ڈیولپمنٹ کا جائزہ لے رہا ہے۔ اور دفتر خارجہ اور عمران خان کے موقف میں حامد میر صاحب لکھتے ہیں واضح فرق موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پر دباؤ ہے۔ یہ بات حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے موقع پر بھی حامد میر صاحب نے کہی تھی کہ عمران خان صاحب پر بڑا دباؤ ہے، لیکن وہ بہادری کے ساتھ کھڑے رہیں۔ پاکستان کو کیا چاہیے؟ پاکستان کو چاہیے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے والوں کو بتائے کہ ہم نے بڑی مشکل سے انتہا پسندی پر قابو پایا ہے۔ اگر پاکستان پر ایسا کوئی فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو رد عمل میں انتہا پسندی پھیلے گی۔ اس لیے ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلنے دیا جائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔